حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. الكريم وقول بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، موضوع سخن رہا انسان اور ایمان. اس موضوع کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں انسان خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے تاکہ انسان بلندی حاصل کرے اور آخرت میں سعادت مند ہو سکے. یہیں پر ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ کچھ کمزوریاں اور کچھ ویکنیسز بھی انسان ہیں جن کی وجہ سے صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، صراط مستقیم سے دور ہو جاتا ہے. ان کمزوری ہے کہ کبھی افراد کی طرف چلا جاتا ہے، حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، کبھی حد سے میان میں انسان کو قانون کرنا کچھ انسانوں کو بہت پسند آتا ہے، تو قانون توڑ کر لذت کا احساس کرتے ہیں. طغیان جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا، جب بھی احساس انسان کرتا ہے، جب انسان یہ سوچتا ہے کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، قانون کو بریک کرنے لگتا ہے. کبھی کبھار انسان ٹرکس کھیلتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سوچتا ہے جن کے ذریعے سے خدا نخواستہ کسی اور کو دھوکہ دے سکے. پروردگار عالم نے بنی اسرائیل سے کہا ہفتے کے دن، سیٹرڈے کے دن تم مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے. یہ حکم پروردگار تھا. تو بندہ ہے، انسان ہے، کبھی کبھار اس کا ذہن وہ سوچتا ہے کہ وہ اللہ سے بھی بڑا چالاک ہے. تو اس نے کیا کیا، سیٹرڈے کے دن مچھلی تو نہیں اس نے پکڑی، لیکن اس نے فرائیڈے کے دن یہ کنواں کھود دیا تاکہ فرائیڈے کے دن وہ مچھلیاں کنویں میں آ جائیں اور جا کے سیٹرڈے کے دن اٹھا کے لے آئے. اس نے ٹرکس کھیلنے کی کوشش کی. انسان
انسان کھیلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار اس کا ٹیسٹ بھی لیتا ہے، اس کا امتحان بھی لیتا ہے، اس کو جگائے، اس کو یہ ٹرکس تم اللہ کی بارگاہ میں کھیل نہیں سکتے ہے۔ اور دوسرا انسان جو ہے ایکسکیوز لے آتا ہے، جب بتا دی جاتی ہے یا عبادت کی طرف اسے بلایا جاتا ہے، اچھے کاموں کی طرف بلایا جاتا ہے، بہانے اور ایکسکیوزز کو وہ بہترین ذریعہ سمجھتا ہے ان عبادتوں سے، ان اعمال سے بھاگنے کے لیے۔ بنی اسرائیل کی پھر یہاں مثال ہے، لیکن آج کے زمانے میں ہر کوئی بنی اسرائیلی لگتا ہے کہ انسان بہانے ڈھونڈتا ہے، کیا کریں، کس طرح ذمہ داریوں سے بھاگیں، کس طرح ذمہ داریوں سے انسان دور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایک گائے کو ذبح کرو، تو بنی اسرائیل نے سوال کرنا شروع کیے، گائے ہو تو کیسی ہو، اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے، اس کا سائز کیا ہونا چاہیے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، تو پھنس جاتا ہے آدمی۔ جتنا ایکسکیوزز کے پیچھے دوڑتا چلا جاتا ہے اتنا ہی انسان اپنے لیے عمل کے ڈورز کو کلوز کرتا ہوا چلا جاتا۔ وہ سمجھتا ہے ایکسکیوز کر کے بھاگ جاؤں گا، لیکن وہ بھاگ نہیں پائے گا، کہاں جائے گا؟ اللہ کی پکڑ سے انسان کبھی دور نہیں ہو سکتا ہے۔ اینا تذہبون، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یا مولا کائنات نے اشارہ کیا، لا یمکن الفرار من حکومتک، اے اللہ تیری حکومت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں بڑا خوبصورت اور ظریف نقطہ فرماتے ہیں، میں ابتدائی مجلس میں کہہ دوں، آپ فرماتے ہیں انسان سمجھتا ہے موت اس کے پیچھے ہے، وہ تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھول جاتا ہے موت پیچھے نہیں، اس کے آگے کھڑی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ موت پیچھے ہے یا آگے ہے؟ انسان کے آگے موت رکھی ہوئی ہے، جتنا تیزی کے ساتھ بھاگے گا وہ موت کے منہ میں جائے گا، انسان کو نجات نہیں مل سکتی۔ چونکہ انسان کے اندر یہ خصوصیتیں جو کمزوری کی طرف جاتی ہیں، ظلوم کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے انسان کو سب سے بڑا ظلم کرنے والا، جہول کہا ہے انسان کو، کیسے اگنورنٹ ہے، ظلم کر بیٹھتا ہے انسان۔ تو دنیا والوں نے بھی تھوڑا بہت انسان کو اسٹڈی کیا ہے، تھوڑا بہت انسان کو سمجھا ہے، اور آج کل بہت سارے علم آ گئے ہیں کہ وہ انسان کو سمجھنے کے لیے، انسان کی شناخت کیا ہے، انسان کی سمجھ کیا ہے، انسان کی سوچ کیا ہے، بڑی یونیورسٹیوں میں انسان کے بارے میں تحقیقات ہوتی ہیں، انسان کے بارے میں اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ کچھ اسٹڈی کیا دنیا نے بھی انسان کے بارے میں، تو انہوں نے انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے، انسان کے کرائمز کو، انسان کو کرائم کرنے سے روکنے کے لیے، چوریاں کرنے سے روکنے کے لیے، ظلم اور فساد کرنے سے روکنے کے لیے دنیا والوں نے قانون بنائے۔ یہ جو پولیس کا قانون ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، یہ جو جوڈیشیری سسٹم ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو روکنے کے لیے ہیں۔ اگر اور بات ہے کہ وہاں خود چور پلتے ہیں تو یہ دنیا کی مشکل ہے، لیکن قانون یہ بنایا گیا ہے کہ یہاں سے انسان کو کرائم کرنے سے، انسان کو جرم کرنے سے روکا جائے۔ کبھی قانون پولیس کے ذریعے سے، کبھی سسٹم کے ذریعے سے، اور ان سسٹم کے ذریعے سے انسان کو کنٹرول کیا جائے۔ اس لیے پریزنز بنائے گئے، سزائیں لکھی گئیں۔ آج دنیا والے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اسلام میں سزائیں ہیں، دنیا والوں نے اس سے بڑی سزائیں جو انسانوں کے لیے معین کی ہوئی ہیں اور دی بھی جا رہی ہیں۔ ایسا نہیں کہ سزائیں دی نہیں جا رہے ہیں۔ اگر فرصت ملے تو کبھی کبھار آپ دنیا کے شہروں کا دورہ کرتے ہیں تو دنیا کے پریزنز کا بھی دورہ کریں اور وہاں سے انٹرویو لیں، پتہ چلے گا کیا ہو رہا ہے وہاں پر، کتنی سزائیں دی جا رہی ہیں، کس کو کیا تکلیفیں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ اگر انسان اس کی طرف توجہ کرے، دنیا نے بنائے قانون، اگرچہ قانون بنانے والے خود قانون توڑنے والے نکلے۔ قانون وہ بنایا انہوں نے، وہاں پر مفاد، وہاں پر مصلحت، وہاں پر کرپشن، وہاں پر یہ جو چوریاں ہوتی ہیں، تو یہ قانون کو انہوں نے اپنے ہاتھ بنائے ہوئے قانون کو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمزور کر لیا۔ جیسے اردو میں کہا جاتا ہے نا، کھیت کو بچانے کے لیے باڑ لگائی جاتی ہے، ایک کمپاؤنڈ وال بنائی جاتی ہے تاکہ یہ ایگریکلچر جو لینڈ ہے وہ محفوظ رہے۔ اگر وہ کمپاؤنڈ وال ہی کھیت کو کھانے لگے، ایگریکلچر لینڈ کو کھانے لگے، پھر کھیت کو کون بچائے گا؟
کمپاؤنڈ وال بنائی گئی، کھیت کے لیے باؤنڈری بنائی گئی تاکہ کھیت کی حفاظت ہو سکے، خود باؤنڈری کھیت کو کھانے لگے، کھیت کا محافظ کون ہے؟ یا قانون کے بنانے والوں نے قانون میں چوری کر دی، قانون کے خلاف انہوں نے کام کیا، تو لہٰذا وہ قانون زیادہ مضبوط نہیں کر سکے، اسٹرنتھ اس قانون میں نہیں آ سکا، لیکن کرائم کو کم کیا گیا، کرائم کو روکا گیا۔ کم سے کم اتنا تو ڈرتا ہے آدمی، اگر چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے گا تو اسے مختصر ہی صحیح، دکھانے کے لیے صحیح سزا دی جائے گی، کرائم ریٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اگر یہی دنیاوی بنایا ہو قانون اگر مضبوط کیا جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے قانون میں، یہاں قانون میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ قانون جتنا بھی کل کی مجلس میں نے اشارہ کیا، قانون باہر سے ہوتا ہے، یہاں کا دنیاوی قانون انسان کے اندر سے نہیں ہوتا۔ اس قانون کو بھی انسان دوسرے راستے اختیار کر لیتا قانون سے بھاگنے کے، قانون کو چوری کرے گا، چوری سے، قانون سے بچنے کے لیے انسان کئی راستے اختیار کر لیتا ہے۔ مثلا جوڈیشری سسٹم میں جج کو آدمی خرید لیتا ہے، وکیلوں کو آدمی خرید لیتا ہے، اور ایک سسٹم جو ہوتا ہے وہ سسٹم کو انسان کمزور بنا دیتا ہے۔ اس لیے دنیا میں بڑے بڑے مجرم آج آزاد گھوم رہے ہیں، بڑے بڑے کرمنلز کو آزادی ملی ہوئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے قانون کو پیسوں کے ذریعے سے، روب اور دبدبے کے ذریعے سے قانون کو انہوں نے کمزور بنا دیا یا قانون کو خرید لیا۔ تو یہ قانون جو بنایا ہوا تھا ایک حد تک کامیاب ہوا، لیکن وہ قانون آگے نہیں بڑھ سکا۔ دوسری عدالت ہے دنیا میں، یا الہی پلاننگ میں ایک دوسری عدالت، دوسرا کورٹ ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزو، انشاءاللہ ایک منزل تک پہنچیں گے۔ ایک دوسرا کورٹ ہے، وہ دوسرا کورٹ کیا ہے؟ قانون سے بھاگ سکتا ہے آدمی، لیکن دوسرا جو قانون ہے الہی قانون، وہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کچھ لوگ جرم کرتے ہیں، کورٹ سے تو بھاگ جائیں گے، پریزن سے تو بھاگ جائیں گے، قانون سے تو بھاگ جاتے ہیں، لیکن جو انسان کو ریٹرن ملتا ہے اس سے انسان بھاگ نہیں سکتا ہے۔ ظلم کرنے والے پر ظلم کیا جائے گا، چوری کرنے والے سے کے سامان کو بھی چوری کیا جائے گا، مارنے والے کو بھی مارا جائے گا۔ پہلے زمانے میں ایک مدت گزرتی تھی وہ دیکھنے کے لیے نتیجہ، آج کے زمانے میں ممکن ہے صبح انسان ظلم کرے اور شام کو انسان پکڑا جائے یا اس پر ظلم کر دیا جاتا ہے۔ جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی۔ اسی دنیا میں کئی لوگوں نے دیکھا ہے، جن لوگوں نے ظلم ڈھایا، جن لوگوں نے ستم ڈھایا، جن لوگوں نے تکلیفیں پہنچائیں، خود ان کی زندگی میں یا ان کے بچوں کی زندگی میں وہ ظلم نظر آیا، وہ تکلیفیں نظر آئیں، وہ پریشانیاں نظر آئی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوسرے پر ظلم کرنے سے پہلے سوچ لو، جتنا تم ظلم کر رہے ہو وہ تمہاری طرف بھی لوٹ کر آئے گا، یا اسی صورت میں آئے گا یا کسی اور صورت میں آئے گا۔ وہ ظلم کا نتیجہ انسان کو خود ملتا ہے، کوئی دوسرا انسان کا ظلم کیا وہ ظلم کی سزا نہیں بھگتتا ہے۔ یہ جیسی کرنی ویسی بھرنی کا یہ قانون ہے، اس پہ ایلابریٹ کرنا پڑے گا۔ آج کل جتنے ظالم گزرے ہیں آج کے زمانے میں، انہوں نے ان کا اپنا انجام انہوں نے دیکھا ہے دنیا میں، جتنا انہوں نے ظلم ڈھایا تھا، لوگوں کو مارا تھا، ان کا انجام بھی آخر میں کچھ ایسے ہی ہوا کہ وہ بدنام ہو کر، یا ظلم ان پر کیا گیا تو وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ کی نگاہوں میں مثالیں موجود ہیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا قانون ہے جو تقریباً الہی قانون ہی ہے، الہی قانون ہی سے کنیکٹڈ ہے، لیکن اس کو بھی آدمی کہتا ہے یہ تو جنرلائز نہیں کر سکتا، سب کے لیے تو ایسا نہیں ہوتا۔ اب میرے کسی دوست نے ظلم کیا تو وہ تو آج مالدار بن چکا ہے، وہ تو ایک سٹیٹس اسے مل چکا ہے، وہ تو پریزیڈنٹ بن چکا ہے مثلاً، تو اس طرح انسان بہانہ بنا کر اس کو بھی کیا کرتا ہے، اگنور کر دیتا ہے، یا جنرلائز چونکہ نہیں ہے اس سے بھی انسان بھاگتا ہے، پھر ظلم کرنے لگتا ہے۔ دنیا کے قانون سے بھاگا، ظلم کیا، یہ جیسی کرنی ویسی بھرنی کے قانون سے بھاگا، پھر اس نے ظلم کرنا شروع کیا۔ کہ کوئی اور عدالت ہے؟ یہ دو عدالتوں کے علاوہ بھی کوئی عدالت ہے؟ سب سے بڑی عدالت میرے عزیزوں، سب سے خوبصورت عدالت اس دنیا میں، کورٹ، جو ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتی وہ عدالت اور وہ کورٹ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن دل کی آنکھوں سے وہ کورٹ ہمیں نظر آتا ہے، وہ ہے ضمیر کی عدالت، وہ ہے ہمارے احساسات کی عدالت، وہ ہے ہمارے شعور کی عدالت، وہ ہے ہمارے اندر، ہمارا اندر بولتے ہیں نا، ہمارا نیچر، ہماری فطرت، وہ ہماری فطرت کی عدالت۔ ایک ایسی عدالت ہے کہ انسان دیتا ہے، اس کے لیے قانون پکڑ نہیں سکتا، اس لیے وہ قانون کو دھوکہ دے دے گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی کو وہ جنرلائز نہیں کر سکتا ہے۔ تیسرا قانون کیا ہے؟
یہ جو انسان ظلم کرتا ہے اسے رات بھر نیند نہیں آتی ہے. ظلم کرنے والا کبھی سکون سے نہیں، چوری کرنے والے کو ڈر بیٹھ جاتا ہے، وہ سکون سے سوتا نہیں ہے، وہ اطمینان سے سوتا نہیں ہے. کون اسے ستا رہا ہے؟ پولیس تو آئے گی نہیں، پیسہ دے دوں گا، جیسے کرنی ویسی بھرنی کا قانون جنرلائز نہیں ہے. تو یہ کیوں یہ آدمی سو نہیں پا رہا ہے؟ کیوں پریشان ہے آدمی؟ یہ دل کی عدالت، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، انسان کی فطرت میں ہے. جو ظلم کرتا ہے اسے سکون نہیں ملتا، ظلم کرتا ہے اسے چین نہیں ملتا. یہ بے چینی، یہ اضطراب جہاں بھی جائے، جدھر بھی جائے آدمی پریشان رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. ہائے میں نے کیا کر دیا، ہائے میں نے اسے کیوں اس کی توہین کی، کیوں میں نے اس کو ڈس ریسپیکٹ کیا، کیوں میں نے اسے دیکھ. کبھی کبھار ایک چھوٹی عبادت بھی انسان انجام نہیں دیتا ہے تو یہ انسان کا دل اسے سونے نہیں دیتا، انسان کا ضمیر اسے سونے نہیں دیتا. کسی بزرگ سے ملاقات ہوئی، انسان نے سلام نہیں کیا. کبھی کبھار گھر میں آتا ہے تو یاد آ جاتا میں نے اس بزرگ کو سلام کیوں نہیں کیا. اب یہ جرم نہیں ہے، یہ نیکی بھی جب انسان انجام نہیں دیتا ہے تب انسان کا دل انسان کو کڑنے پر مجبور کر دیتا ہے، کوسنے پر مجبور کر. یہ میں نے اچھا نہیں کیا، آج میرا جو اس کا بیہیویئر تھا اس کے ساتھ یہ اچھا نہیں ہے. یہ انسان کا دل در حقیقت اس دنیا میں ایک چھوٹی قیامت ہے. بس یہ نتیجہ ہے آج کی مجلس کا. یہ دل جو ہمارا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، میں نے ظلم کیا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، مجھے ظاہری طور پہ سزا نہیں ملی، لیکن پھر میں خود اپنے آپ پر فیصلہ کروں. میرا دل میرا جج ہے، میرا دل ہی میرے وکیل ہیں، میرے لائرز ہیں. میرے دل میں ایک کورٹ قائم کرتا ہوں، میرا دل کا جج جو ہے میرے خلاف فیصلہ دیتا ہے کہ تو نے جو یہ کام کیا ہے وہ صحیح نہیں کیا. اس کو تصور کر سکتے ہیں آپ؟ یہ قرآن مجید میں ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. اور اسی دل کو کبھی کبھار، اس دل کو بھی انسان اتنے جرم کرتا ہے، انسان اتنی خطائیں کرتا ہے انسان، اور خطائیں کر دینے کے بعد دل کو بھی مار دیتا ہے. انسان جرم پر جرم کرنے کے بعد دل کو بھی مار دیتا ہے، اس کا دل بھی مر جاتا ہے. ہوتا ہے ایسا کہ دل مر جاتا ہے کنٹینیوس گناہ کرنے کی وجہ سے، کنٹینیوس ظلم کرنے کی وجہ سے، جرم کرنے کی وجہ سے انسان کا دل بھی مر جاتا ہے. بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایک رات میں 70 نبیوں کو قتل کرتے تھے. دن میں بزنس جاری ہے، دن میں ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے کچھ جرم کیا ہی نہیں. 40 50 60 70 نبیوں کو قتل کرنے کے بعد بھی دن میں دکانیں کھولی رکھے ہیں، دکانیں بیٹھ رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں. بھئی کیا ہو گیا؟ کہا انہوں نے دل کو مار دیا ہے. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں امام حسن مجتبی علیہ السلام سے وصیت کی ہے، جو آپ کا ایک وصیت نامہ ہے امام حسن کے نام. وہ وصیت نامہ در حقیقت امام حسن کے ذریعے سے ہم تک آیا ہے. اور مولا کائنات فرماتے ہیں بیٹا حسن میری باتوں کو سنو. اور کیوں باپ کی بات کو سنے بیٹا؟ باپ کی بات کو کیوں سنے؟ کبھی بات کرتے ہیں آپ بیٹے سے، بیٹی سے کبھی بات کرتے ہیں گھنٹہ بیٹھ کر بیٹا میری بات کو سنو، میرے پاس پیسہ کتنا ہے، کہاں کہاں چھپا کے رکھا ہے؟ نہیں، یہ باتیں نہیں، یہ باتیں مت کرو. تو بیٹا بیٹھ کے بات کرو، بیٹا بتاؤ تمہاری زندگی کیسے چل رہی ہے، تمہیں کہاں جانا ہے، کس ڈائریکشن میں جانا ہے. ایک بیٹے نے باپ سے کہا بابا آپ کو آج کے زمانے کی چیزیں استعمال کرنا نہیں آتی ہیں. یہ سیل فون کس طرح اس کو ویڈیوز کو اپلوڈ کیا جاتا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے، کس طرح دیکھا جاتا ہے، کس طرح چیٹنگ کی جاتی ہے، کس طرح ای میل لکھا جاتا ہے، کس طرح بھیجا جاتا ہے. آج کل کے جو یہ نئے نئے وسائل ہیں، بابا آپ کو یہ چیزیں استعمال کرنے نہیں آتی. کیسے بابا ہوا؟ اور کسی جگہ جملے کی طرف، آپ کو یہ چیزیں یوز کرنی نہیں آتی، کیسے بابا ہیں آپ؟ باپ نے مسکرا کر کہا بیٹا مجھے یہ چیزیں یوز کرنی تو نہیں آتی، لیکن مجھے کچھ ایسی چیزیں معلوم ہیں جو تیرے فائدے میں ہیں. کہ بابا وہ کون سی ہیں؟ کہ یوز کرنی نہیں آتی، مجھے وہ اصول معلوم ہیں جس سے زندگی بچائی جا سکتی ہے. زندگی بچے گی تو یہ وسائل کام آئیں گے، زندگی ہاتھ سے نکل گئی تو یہ وسائل لے کے کیا کروں گی؟ مجھے استعمال تو کرنا نہیں آتا، بچانا آتا ہے، بچانے کے اصول معلوم ہے، مجھ سے سیکھو. جب تم مجھ سے سیکھنے لگو گے تو تمہاری زندگی بچے گی، جب بچے گی تو تم آگے بڑھو گے.
اگر بچانے کی طرف توجہ نہیں کریں گے، لاکھوں وسائل ہو جائیں، انسان کو سکون نہیں دیتے ہیں۔ وسائل کو انسان کو سکون دیتے ہیں جو اصول ہیں زندگی گزارنے کے، وہ اصول ہوں۔ یزید کے لشکر کے پاس کیا نہیں تھا؟ وہ لشکر تھا، فوج تھی، ملٹری، ویپنز، کھانا پینا سب کچھ موجود تھا، لیکن پریشانی تھی۔ لیکن حسین کے لشکر کے پاس نہ لشکر تھا، نہ فوج، نہ ملٹری، نہ اسلحے، حتیٰ دنیاوی اعتبار سے پانی تک نہیں تھا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، وسائل آدمی کو سکون نہیں دیتے، اصول انسان کو سکون عطا کرتے ہیں، پرنسپلز انسان کو سکون عطا کرتے ہیں۔ یزید کے لشکر کے پاس سب کچھ تھا، بے چینی تھی۔ حسین کے لشکر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اطمینان تھا۔ جملہ کہہ دوں، خطابت والا جملہ، وہ مارنے کے لیے پریشان تھے، یہ مرنے کے لیے مطمئن تھے۔ نعرے حیدری، نعرے رسالت، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، برائے سلامتی امام زمانہ صلوات۔ وسائل انسان کو سکون نہیں دیتے۔ وسائل بڑھا لے آدمی، اگر محبت نہ ہو تو وسائل لے کر کیا کرے گا؟ چیزیں لے کر، چیزیں سکون نہیں دیتی ہیں، وہ زندگی کی جو پرنسپلز ہیں وہ انسان کو سکون دیتے ہیں۔ مولا کائنات گفتگو کر رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ سے، بیٹا میری بات سنو۔ کیوں سنو؟ اس لیے کہ میرے پاس، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے گزشتہ انبیاء اور رسولوں کی تاریخ کا اس طرح مطالعہ کیا ہے کہ جیسے میں نے ان کے درمیان ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ مولا کائنات۔ میں نے رسولوں کی، انبیاء کی زندگی کا اتنا مطالعہ کیا ہے، اسٹڈی کیا ہے کہ جو گویا میں ان کے ساتھ رہا ہوں۔ اب جو بات میں تمہیں کرنے جا رہا ہوں صرف ایک 63 سالہ باپ کی بات نہیں ہے، یہ پوری تاریخ کا نچوڑ ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ ایک باپ جو نصیحت کرتا نا بیٹے کو، اس کی زندگی کا پورا نچوڑ ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے، بریف آؤٹ کر دیتا ہے وہ اپنی زندگی کا۔ پھر وہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں 60 سال زندگی گزارنی پڑتی ہے، اٹس ٹو لیٹ، اس کے بعد ٹو لیٹ ہو جائے گا آدمی۔ تو اگر کہیں مل رہا ہے تو لے لو۔ تو کیا کہہ رہا جا رہا ہوں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں پورے وصیتیں ہیں، آپ جائیے مطالعہ کیجئے، شاید وصیت 31 لیٹر نمبر 31 ہے نہج البلاغہ میں، امام حسن مجتبیٰ کو وصیتیں کیا۔ ان میں سے جو مین پوائنٹ ہے جو میں ریلیٹڈ ہے میرے ٹاپک سے، مولا فرماتے ہیں بیٹا کوشش کرنا اپنے دل کو مرنے نہ دینا، دل کو زندہ رکھو، دل کو تقوی کے ذریعے سے، دل کو زہد کے ذریعے سے، دل کو آخرت کی یاد کے ذریعے سے، دل کو موت کے ذکر کے ذریعے سے زندہ رکھو۔ دل مر گیا تو سب کچھ تمہارا ختم ہو جائے گا، نہ دنیا میں جنت ہوگی اور نہ آخرت میں جنت ہوگی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میرے گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے یا میں پہنچا پا رہا ہوں؟ تو سب مل کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اپنے بچوں سے کم ہفتے میں ایک دن آدھا گھنٹہ بیٹھ کر بات کریں، اپنے تجربیات کو شیئر کریں، اپنی ایکسپیرینس کو رکھیں اس کے سامنے۔ یہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، ایسے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، اس طرح میں نے سفر کو طے کیا ہے۔ اگر تم ان کو سن لو، ایک جملہ ممکن ہے انسان کی زندگی کو بدل دے، انسان کی زندگی کو بدل دے۔ حضرت لقمان کی سفارشیں، حضرت لقمان کی وصیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ بہترین نمونہ ایک باپ کے لیے قرآن مجید نے حضرت لقمان کو پیش کیا ہے۔ کون ہے حضرت لقمان؟ نبی ہیں؟ کون ہے حضرت لقمان؟ رسول ہیں؟ کون ہے حضرت لقمان؟ امام ہیں؟ اللہ کے خاص بندے، اسی افریقہ کے کسی ملک کے رہنے والے تھے، سوڈان کے شاید، حضرت لقمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عمر دی تھی ان کو، تقریباً 700 سال 800 سال ان کی زندگی تھی، بڑی عمر دی اللہ نے حضرت لقمان کو۔ آپ کی وصیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ قرآن مجید کا پارٹ ہونے کے لیے سٹیٹس کی ضرورت نہیں ہے، سنسیئرٹی کی ضرورت ہے۔
مقام کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایمان کی ضرورت ہے۔ لقمان، کون لقمان؟ ہمیں جانتے ہی نہیں کون لقمان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے بیٹے کو سفارش کی، ان سفارشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ڈال دیا ہے۔ اگر آپ سننا پسند کریں کچھ سفارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، پھر آؤں گا موضوع کی طرف۔ تیار ہیں؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ وہ کون سی سفارشیں؟ حضرت لقمان حکیم تھے۔ حکیم یعنی بعض ترجمہ کیا کرتے ہیں، حکیم یعنی ڈاکٹر۔ حکیم جو پرانے زمانے میں ڈاکٹر کو کہتے تھے حکیم، حکیم یا طبیب۔ وہ حکیم یعنی کیا؟ ڈاکٹر۔ تو حضرت لقمان کیا کرتے تھے؟ حکمت کرتے تھے، یعنی ڈاکٹری کرتے تھے، طبابت، لوگوں کو نسخے دیتے تھے، بیماریوں کا علاج بتاتے تھے، اور لوگ آپ سے نسخے لیتے تھے اور علاج اپنا کرتے تھے اس زمانے میں۔ تو یہ جملہ ہے نا مشہور، شاید آپ نے سنا ہوگا میری تقاریر میں، کسی نے حضرت لقمان سے پوچھا بہترین دوا کیا ہے؟ تو حضرت لقمان نے کہا میں نے 300 سال ڈاکٹری کی ہے، طبابت، 300 سال، اور میں نے محبت سے بہتر کسی چیز کو دوا نہ پایا۔ سب سے بہترین دوا کون سی ہے؟ جی بولیے میرے ساتھ، محبت۔ محبت بولنے میں کیوں شرما رہے ہیں آپ؟ محبت شرمانے والی چیز تھوڑی ہے۔ اور حضرت لقمان نے کہا میں نے 300 سال طبابت کی ہے، بہترین دوا میں نے محبت کو پایا ہے، اور اس سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ یہ پتھر کا دل بھی پگھل جاتا ہے اس محبت سے، پتھر دل والے بھی پگھل جاتے ہیں، اس لفظ سے پگھل جاتے ہیں، عمل ہو تو دوسری بات ہے جی، اس لفظ سے پگھل جاتے ہیں۔ تو کسی نے سوال کر لیا آپ کے شاگرد نے، اگر محبت اثر نہ کرے تو، ٹیڑے آڑے ٹیڑے سوال کرنے کا ایک ایکسپیرینس ہمیں ہے، اگر محبت اثر نہ کرے تو حضرت لقمان نے کہا تھوڑی اور بڑھا دو، پھر محبت کو اور بڑھا دو، اور بڑھا دو۔ کب تک کتنا بڑھائیں؟ محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، محبت بڑھاتے چلے جاؤ، دل پگھلتا چلا جائے گا، دل پگھلتا چلا جائے گا۔ کہاں سے ملی حضرت لقمان کو حکمت؟ اللہ نے عطا کی؟ بعض روایتوں میں کہنے اللہ کی عطا ہے۔ حضرت لقمان حکیم تھے، آپ نے محنت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے پیغام پہنچایا حضرت لقمان کی خدمت میں، اے لقمان نبی بنو گے؟ یا اللہ، اے لقمان نبی بنو گے؟ حضرت لقمان کا حکمت بھرا جملہ۔ حضرت لقمان نے کہا پروردگار جبرائیل امین سے، اگر وہ بنانا چاہ رہا ہے تو میں تیار ہوں، اگر اس کی مرضی نہیں ہے، میں جس حالت میں ہوں وہ حالت میں اچھا ہوں۔ کیوں حضرت لقمان نے یہ جملہ کہا؟ اس لیے کہ اللہ اگر کسی کو مقام دینا چاہتا ہے تو پہلے ایبیلٹی دے گا پھر مقام دے گا، پہلے صلاحیت دے گا پھر مقام دے گا۔ اگر وہ بنانا چاہ رہا ہے تو میں تیار ہوں، اس لیے کہ پہلے میرے دل کو وہ آمادہ کرے گا پھر منصب عطا کرے گا۔ اگر وہ نہیں بنانا چاہ رہا تو حکمت میرے لیے کافی ہے۔ حضرت لقمان نے حکمت کو چن لیا کہ میں حکیم بن کر رہوں گا، اور آپ کے حکمت کے جملے قرآن مجید نے نشر کیے ہیں۔ تو کیسے حکمت آپ نے حاصل کی؟ حضرت لقمان کہتے ہیں 3 چیزیں میرے پاس تھیں، 3 صفتیں میرے پاس تھیں، جن صفت کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکمت دی ہے۔ حکمت انسان کما سکتا ہے، انسان وائز بن سکتا ہے، کتابوں کے ذریعے سے نہیں، صفات کے ذریعے سے۔ اللہ دل کے دروازوں کو کھول دے گا۔ تو کیسے آپ نے حکمت حاصل کی؟ حضرت لقمان کہتے ہیں 3 چیزوں کی وجہ سے۔ 1، میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے۔ 2، میں نے کبھی امانت میں خیانت داری نہیں کی ہے۔ 3، میں نے دوسروں کے کاموں میں دخالت نہیں دی ہے۔ انٹرفیئرنس کہتے ہیں نا آج کے زمانے میں۔ 1، میں نے سچ کہا ہے، دوسرے میں نے امانتوں کو لوٹایا ہے، اور دوسرے کیا کر رہے ہیں میں نے زیادہ ان کی زندگیوں میں انٹرفیئر میں نہیں ہوا ہوں۔ تو ان 3 چیزوں کی وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا کی۔ حضرت داؤد وہ بنا رہے تھے، آرمر زرہ بنا رہے تھے اپنے ہاتھ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو یہ معجزہ دیا تھا، آپ کے ہاتھوں میں لوہا جو آئرن ہوتا ہے وہ نرم ہو جاتا تھا، اس کے ذریعے سے آپ آرمر بناتے تھے اور بیچتے تھے، کھاتے تھے۔ آپ کا کام تجارت یہی تھا، آپ کی تجارت یہی تھی۔ اس زمانے میں تھے حضرت لقمان۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد کے بزم میں پہنچے، جب آپ آرمر بنا رہے تھے تو حضرت لقمان نے سوچا میں پوچھ لوں کیا کر رہے ہیں یہ؟ وہ بنا رہے تھے تو حضرت لقمان نے سوچا میں پوچھ لوں یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لیکن اس کے بعد آپ کے ذہن نے کہا تھوڑی دیر رک جاتا ہوں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔
تھوڑی دیر رک گئے تو حضرت داؤد نے اس کو بنایا، کمپلیٹ کیا. کمپلیٹ کرنے کے بعد خود حضرت داؤد نے کہا اے لقمان یہ آرمر ہے، لوگ جنگ کے میدان میں پہنتے ہیں تاکہ لوگوں کے دشمن کے حملوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں. تب حضرت لقمان کہتے تھے دوسروں کے کاموں میں دخالت میں کرتا تو صرف اتنا کہتے کہ یہ آرمر ہے، اس سے زیادہ جواب تو نہیں ملتا. کام کرتے وقت کسی کو ڈسٹرب کریں گے جواب اتنا ہی ملے گا. تھوڑا صبر کر لے تو کمپلیٹ جواب بھی ملے گا اور اطمینان بھی ملتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. پتہ نہیں میں آپ کو کس ڈائریکشن میں لے جا رہا ہوں، ٹائم زیادہ چاہیے مجھے. حضرت لقمان کی وصیت ہے پروردگار کا، لقمان چلو اپنے بیٹے سے بات کرو. حضرت لقمان نے بیٹے سے بات کی. امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ آج کا باپ ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر وہ شیئر کرے ان سفارشات کو اپنے بچوں کے سامنے. حضرت لقمان کہتے ہیں پہلی وصیت جتنی مجھے یاد آتی ہیں، پہلی وصیت یہ کہ بیٹا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. پہلا پیغام توحید کو پروٹیکٹ کرو، توحید کو بچا کے رکھو، شرک اختیار کبھی نہ کرنا. شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کسی چیز کو کسی فرد کو اللہ کی ذات سے ایسوسیٹ نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم. ایک اور اس کے بعد ماں باپ کے سلسلے میں حضرت لقمان نے سفارش کی ہے کہ ماں باپ کا احترام کرنا، ماں باپ کی ریسپیکٹ کرنا. وہ وصینا الانسان بوالدیہ، ماں باپ کے سلسلے میں ہمیں وصیت کرتے ہیں خصوصی طور پر ماں باپ میں بھی ماں کا خیال رکھنا، اس لیے کہ ماں نے باپ سے زیادہ تمہارے لیے درد کو اٹھایا ہے. وہنن علی وہنن، درد بڑھتا جاتا ہے تو ماں بھی سہتی جاتی ہے. وفصالہ عامین، اور اس کے بعد ماں نے اپنا خون جگر تمہیں 2 سال تک پلایا، 6 مہینے کم سے کم شکم میں رکھا، 2 سال تک تمہیں دودھ پلایا. 3 سال ماں تمہارے لیے ایک نبی کی طرح بنی رہی، ایک رسول کی طرح بنی رہی. ماں باپ کا خیال رکھنا، خصوصی طور پر ماں کا خیال کرنا. بعض کامنٹیٹرز کہتے ہیں یہ حضرت لقمان کی وصیت نہیں ہے، یہ اللہ کی وصیت ہے حضرت لقمان کے بیٹے کے نام، یعنی سب کے نام. اور کیوں؟ پہلے حضرت لقمان نے کہا شرک اختیار نہ کرنا، لقمان نے بیٹے کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ نے اس کو ماں باپ کی طرف بلایا. گویا پروردگار کہہ رہا تم بچوں کو میری طرف لے آؤ، میں تمہاری بچوں کو تمہاری طرف موڑ دیتا ہوں. یہ اصول ہے نا، کوئی ڈائریکٹ انسان نہیں بول سکتا بیٹا میرا احترام کر. باپ بعنوان باپ بچے سے نہیں کہہ سکتا بیٹا میری ریسپیکٹ کر. کون کہنا چاہیے؟ کس کو کہنا چاہیے؟ یہ آپ کا جواب ہونا چاہیے مجھے، میرے لیے. باپ تو بیٹے سے یا بیٹی سے نہیں کہے گا میری ریسپیکٹ کرو گھر میں، ڈائریکٹ کہے گا تو اچھا نہیں لگتا ہے نا. کس کو کہنا چاہیے؟ یہ قرآن کا پیغام میں دے رہا ہوں آپ کو. کس کو؟ ماں کو. جی، باپ اگر ریسپیکٹ مانگ رہا ہے تو ماں کہے بیٹا باپ کی عزت کرنا، ماں کہے بیٹا بیٹی باپ کی عزت کرنا. اگر ماں کی ریسپیکٹ کرنی ہو، ماں ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتی بیٹا میری ریسپیکٹ کر، میری عزت کر. باپ پر ذمہ داری ہے، باپ بچوں سے کہے بیٹا ماں کا احترام کرنا. جب یہ دونوں آپس میں عزت احترام کرتے رہتے ہیں تو بچے جو اس ماحول میں پلیں گے وہ خود ریسپیکٹ سیکھ لیں گے، وہ عزت کرنا ماں باپ کی سیکھ لیں گے. حضرت لقمان نے بیٹے سے کہا اللہ کی عزت کرو، اللہ نے کہا بیٹے سے ماں باپ کی عزت کرو، کیونکہ حضرت لقمان باپ ہے. وصینا الانسان کا اللہ کا کلام ہے، ان کی ریسپیکٹ کرو، ان کی عزت کرو. وَإِن جَاهَدَاكَ، لیکن اللہ کی اطاعت میں ماں باپ کی اطاعت میں ایک ڈیفرنس ہے. اللہ کی اطاعت وداؤٹ کنڈیشن، کوئی شرط نہیں ہے اللہ کی اطاعت میں. لیکن حضرت ماں باپ کی اطاعت میں ایک کنڈیشن ہے، اگر ماں باپ تمہیں ڈیویٹ کرنا چاہیں، حق کے راستے سے ہٹانا چاہیں، عزت کے ساتھ کہو السلام علیکم، عزت کے ساتھ کہو یہ راستہ آپ کا ہے، یہ راستہ میرا ہے. اگر توحید سے ہٹانا چاہے نہیں. لیکن وہاں بھی پروردگار عالم کہتا الگ بھی ہونا ہے، نظریے کو الگ بھی کرنا ہے تو ڈائننگ ٹیبل الگ نہ کرنا، نظریہ الگ رکھو.
عزت باقی رکھتے ہوئے اپنے نظریے کو پیش کرو. پھر حضرت لقمان نے کہا بیٹا توحید کا خیال کرنا نمبر 1. نمبر 2 ماں باپ کی ریسپیکٹ کرنا, یہ مان لیتے ہیں اس کامنٹری کو. نمبر 3 بیٹا جو بھی عمل تم کرتے ہو یاد رکھو اس کو اللہ قیامت کے دن لے آئے گا. وَإِن تَكُ مِنْ خَرْدَلٍ, اگر ذرہ برابر بھی تم نیکی کرو اللہ لے کر آئے گا. خدا نہ خواستہ ذرہ برابر بھی تم سے مسٹیک ہو گئی قیامت کے دن اللہ لے کر آئے گا. یہی ڈیفرنس ہے دنیا کی عدالت میں آخرت کی عدالت میں. دنیا کی عدالت میں انسان دھوکہ دے سکتا ہے, قیامت کی عدالت میں انسان دھوکہ نہیں دے سکتا. دنیا کی ججوں کو خرید سکتا ہے, آخرت میں جج کو خرید نہیں سکتا. دنیا کے وکیلوں کو خرید سکتا ہے, آخرت میں وکیلوں کو خرید نہیں سکتا. دنیا میں انسان اپنے اعضاء و جوارح کو بچا سکتا ہے, آخرت میں اعضاء و جوارح انسان کے اختیار میں نہیں رہیں گے. اس لیے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں آخر قیامت کے حساب سے بچو, کل جو فیصلہ کرنے والا وہی ہے آج جو تمہیں دنیا میں دیکھ رہا ہے. محمد صلوات. کل جو فیصلہ کرنے والا وہی ہے جو تمہیں آج دیکھ رہا ہے. مشکل ہے گفتگو, مولانا ہمیں قیامت تک پہنچا دیا آپ نے. میرا کام یہی ہے جی, کام یہی ہے. انسان کہے گا وٹنس, کون سا وٹنس چاہیے ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ اللہ جو کہہ دے وہی ہے. پھر بھی انسان کہے گا وٹنس کون ہے؟ پروردگار میں نے نہیں کیا ہے. عادت تھی دنیا میں جھٹلانے کی, آخرت میں بھی جھٹلا دے گا. پروردگار میں نے چوری نہیں کی ہے. انسان کا ہاتھ آگے بڑھ کر کہے گا نہیں پروردگار اس نے چوری کی ہے, یہ تاریخ ہے, یہ ڈیٹ ہے, یہ گھر ہے, یہ جگہ ہے. انسان کہے گا ہاتھ سے تو میرا تھا. ہاتھ کہے گا آج ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں. لمن الملک اليوم, آج حکومت کس کی ہوگی؟ قیامت کے دن کہنا اللہ آج میری حکومت ہے. مالک یوم الدین, قیامت کا مالک اللہ, وہ جو کہے گا ہوگا. دنیا میں جیسے چاہے انسان دھوکہ دے لے جس کو چاہے, آخرت میں دھوکہ نہیں دے سکتا. لا بیٹا یاد رکھو ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے اللہ لے آئے گا. خدا نہ خواستہ مسٹیک ہے, مسٹیک ہو گئی اللہ لے آئے گا. چاہے وہ سمندر کے اندر سیاہ پتھر پر اور سیاہ پتھر کے اندر بھی وہ تنکا موجود ہو, اللہ اٹھا کر لے آئے گا. اس لیے کہتے ہیں نا سنسیئر ہونا چاہیے. انسان نیکی کرے اور دریا میں ڈال دے, اللہ اسے اٹھا کر لے آئے گا. اگر قراتی ہیں تفسیر مفسر قرآن بڑا خوبصورت جملے کہتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے جملے وہ کافی افیکٹ کرتے ہیں انسانوں کو. وہ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال, یہ ہے نا محاورہ ہمارے پاس, پیرابل ہے, نیکی کر دریا میں ڈال. تو کہا یہ قرآن سے میں پروف کروں گا. آپ قرآن سے کیسے پروف کریں گے؟ تو قراتی نے کہا نیکی کر دریا میں ڈال, یعنی حضرت مادر موسیٰ سے اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے مادر موسیٰ کو پانی میں ڈال دو. دریا نیل میں موسیٰ کو ڈال دو. حضرت مادر موسیٰ نے حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھا اور دریا میں ڈال دیا. اور نیکی کر دریا میں ڈال. مادر موسیٰ کی نیکی حضرت موسیٰ ہے, اب کیا اچھائی ہے نا, دریا میں ڈال دیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ قرآن کی آیت ہے, اللہ نے کیا کیا؟ دریا سے موسیٰ کو اٹھایا, وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, دریا سے اٹھا کر اس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبر بنا دیا. اس طرح پروردگار نیکیوں کو اٹھاتا ہے, عام کر دیتا. میرا کام ہے چھپا دینا, اس کا کام ہے آشکار کر دینا. میرا کام ہے چھپا دینا, اس کا کام ہے لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دینا. کم من ثناء جمیل لست اہلا لہو نشرتا, کتنی خوبیاں ہیں پروردگار تو نے لوگوں کی زبانوں پر میرے متعلق جاری کر دی جس کا میں اہل ہی نہیں تھا. ایک سجدہ کرتا ہوا مجھے لوگوں نے کیا دیکھ لیا, ساجد نام رکھ دیا. 2 رکعت نماز میں نے لوگوں کے درمیان کیا پڑھی, لوگوں نے کہا یہ عبادت گزار ہے, یہ عبادت گزار. لوگوں کی زبانوں پر میری تعریف اللہ نے جاری کر دی ہے. اگر کوئی عمل پسند آ جاتا ہے اللہ یوں نیکیوں کو عام کر دیتا ہے, نیکیوں کو عام کر دیتا ہے. ان تکو مثقال خردل, ایک ذرہ برابر بھی ہونے کے لے آئے گا. 2 تیسری نصیحت. چوتھی نصیحت بیٹا لا تسیر خدک للناس, چلنا لوگوں کے درمیان رہنا. بیٹا یاد رکھو لوگوں سے اپنے منہ کو مت موڑنا. کسی کو دیکھ لیا دشمنی کی وجہ سے پسند نہیں آیا, کسی کا چہرہ پسند نہیں آیا, کسی کی باڈی پسند نہیں آئی, کسی کا بولنا پسند نہ آیا, تم کراہت کے ساتھ لوگوں سے اپنے چہرے کو مت موڑنا.
وَلَا تُصَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، مغرور نہ ہو جانا، غرور نہ کرنا، اس لیے کہ یہ غرور تمہیں توڑ دے گا، یہ غرور تمہیں توڑ دے گا۔ لوگوں کے درمیان عزت چاہتے ہو، تمہیں ہمبل بننا پڑے گا، تمہیں خدمت گزار بننا پڑے گا۔ مشکل ہو گئی گفتگو؟ نہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اچھے گھر میں رہنا۔ کہاں رہنا؟ اچھے گھر میں، اچھا کھانا کھانا۔ ہاں یہ بات پسند آ جائے گی، بیٹا اچھا کھانا کھانا، اچھے بستر پہ سونا، اچھا سونا اور اچھے بستر پر سونا، اچھے گھر میں رہنا۔ وہ بیٹے نے مسکرا کر کہا بابا زمین پر بچھانے کے لیے چادر نہیں، اچھا سوؤں کیسے؟ گھر میں ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ اچھا کھاؤں کیا؟ اور رہنے کے لیے چھت نہیں ہے تو اچھے گھر میں کہاں سے رہوں؟ تو حضرت لقمان نے کہا میں جواب میں ہی دے دیتا ہوں بیٹا، اچھا کھانے کا مطلب یہ کہ جب تک بھوک نہ لگے دسترخوان پر مت بیٹھو، جب بھوک لگے دسترخوان پر بیٹھو، جو بھی رہے گا وہ اچھا ہی رہے گا۔ پیٹ بھر کر آؤ گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا کھانے میں، بہانے وہی نکالتے ہیں جن کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ جو بھی دسترخوان تمہارے سامنے رکھا جائے گا وہ کھا لو گے۔ اب محنت کرو، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، محنت مزدوری کرو، اور جب محنت مزدوری کر کے تھک جاؤ گے جہاں جگہ ملے گی وہاں سو جاؤ گے۔ اگر محنت نہیں کرو گے تھکو گے نہیں، نرم بستر پر بھی نیند نہیں آئے گی۔ یہ نسخہ بھی بتایا حضرت لقمان نے، یہ تیسرا نسخہ بڑا خوبصورت نسخہ ہے۔ گھر کے لیے کیا نسخہ دیا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے نام؟ کہا بیٹا لوگوں کی خدمت کرو، لوگوں کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آؤ، ہمبلنس کے ساتھ پیش آؤ، تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں آ جائے گی۔ انسانوں کا بنایا ہوا گھر ایک طوفان میں ختم ہو جائے گا، لیکن جو انکساری اور تواضع اور ہمبلنس سے بنایا ہوا گھر وہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ لوگوں کے دلوں میں جو گھر بنایا جاتا ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہو، وہ گھر ہمیشہ رہے گا۔ وَلَا تُصَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے چہرے کو نہ موڑ لینا لوگوں کے درمیان، ہمبلنس کے ساتھ انکساری کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اور اس کے بعد لقمان کہتے ہیں نماز بھی پڑھنا۔ ایک سوال آپ سے کروں گا، اقیموا الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، امر بالمعروف کرو، نہی از منکر کرو، واصبر علی ما اصابک، اس راہ میں تمہیں کوئی تکلیف بھی پہنچے صبر کر لو۔ پیشنس ضروری ہے امر بالمعروف اور نہی از منکر میں، یہ الگ حکم ہے، یہ الگ امر بالمعروف سے مل کر ہے۔ کسی کو نیکی کی طرف بلا کر دیکھو، باپ دادا کو اٹھا دیں گے لوگ، مانتے نہیں لوگ۔ وصبر، اس میں صبر چاہیے، وصبر علی ما اصابک ان ذالک من عدم الامور۔ یہ آیت دیکھیے گا، اقیموا الصلاۃ وامر بالمعروف، جہاں بھی قرآن میں دیکھو اقیموا الصلاۃ کے ساتھ آتوا الزکوٰۃ ہے، اس آیت میں نہیں آتوا الزکوٰۃ۔ حضرت لقمان نے زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں کیا۔ جو بھی جواب بولے گا انشاءاللہ اس کے نام صلوات پڑھائیں گے ہم لوگ۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ نہیں ہے، اقیموا الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ بچے نصیحت کرتے ہیں، بچے برائی سے روکتے ہیں، ماں باپ ہیں جو بچے کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، بچے بیچارے تو معصوم ہوتے ہیں۔ باپ کہتا بیٹے سے جاؤ بیٹا قرض دار دروازے پر آیا ہے، وہ پوچھا بابا بیٹا بابا گھر پہ ہیں؟ تو باپ بیٹے سے کہتا بیٹا جاؤ کہہ دو باپ گھر پہ نہیں ہے، تو بیٹا جا کر کہتا اس قرض دار سے، مانگنے والے طلبگار سے یہی کہتا کہ بابا نے کہا ہے کہ بابا گھر پہ نہیں ہے۔ بچے معصوم ہوتے ہیں لیکن ماں باپ اسے سکھاتے ہیں جھوٹ کیسے بولنا ہے۔ تو بچے امر بالمعروف کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں، بچے برائیوں سے روکتے ہیں، سب کو روکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا تذکرہ کیوں نہیں ہے اس آیہ کریمہ میں؟ کیوں حضرت لقمان نے زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا؟ اقیموا الصلاۃ وامر بالمعروف وآتوا الزکوٰۃ کیوں نہیں؟ کوئی بھی جواب ہو سکتا ہے، آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی جواب دے دیں ایکسیپٹڈ۔ کوئی چیز آ رہی ہے آپ کے ذہن میں؟ لیکن نا کبھی کبھار نصیحت کرتے وقت، سفارش کرتے وقت بچے کی ایج بھی دیکھنی پڑتی ہے، بچے کی صلاحیت بھی دیکھنی پڑتی ہے، بچے کا کام بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ حضرت لقمان جو بچے کو نصیحت کریں، وہ چھوٹا بچہ ہے، 8 سال 9 سال 10 سال، تو حضرت لقمان جانتے ہیں یہ جو بچے کو میں نصیحت کر رہا ہوں ابھی اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، ابھی اسے زکوٰۃ کا بوجھ اس کے کندھوں پہ ڈالنا ضروری نہیں ہے، ابھی سے پریشان نہ ہو جائے کہ زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، کہ ایسا نہ ہو کہ بچپن ہی سے پریشان ہو جائے اور زکوٰۃ سے بچنے کے راستے ڈھونڈنے لگے۔
اقیم الصلاۃ، چونکہ بچہ ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور زکوٰۃ کے لیے ابھی زمینہ فراہم نہیں ہے، حضرت لقمان نے کہا زکوٰۃ کو اسکپ کرو۔ کبھی کبھار حالات بھی دیکھنے پڑتے ہیں نا، وہ نصیحت کرتے وقت انسان کو سچویشن بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک جواب یہ ہو سکتا ہے، ضرورت ہے جواب انسان سچویشن کو دیکھے۔ ایک ٹیچر سے کہا گیا، مدرسے کے ٹیچر سے بچوں کو ایک کلاس لے لیں، اب آئے تھے تو کہا کلاس لے لو، تو چھوٹے بچے تھے 6 سال کے 7 سال کے بچے، اب وہ جاب کے لیے آئے تھے تو مینجمنٹ نے کہا تم کلاس لے لو، ہم دیکھتے ہیں تم کلاس کس طرح لیتے ہو تاکہ تمہیں آپ کو اپوائنٹ کیا جائے، مدرسے کی ٹیچر بنا دیا جائے۔ وہ صاحب ٹیچر صاحب گئے کمرے میں، بچوں کے 6-7 سال کے بچے، اور ان بچوں کو سبق دیا۔ انہوں نے پہلا سبق توبہ کا۔ کون سی ایج کے بچے ہیں؟ 6-7 سال 8 سال کے بچوں کو توبہ کا سبق دے رہے ہیں، توبہ یہ ہوتا ہے، اس طرح توبہ کی جاتی ہے، یوں توبہ کی جاتی ہے، کب توبہ کرنا چاہیے۔ تو آخر میں استاد نے بچوں سے سوال کیا، بچوں توبہ کب کرنی چاہیے؟ سارے بچوں نے مل کر کہا استاد پہلے گناہ کرنا چاہیے پھر توبہ کرنا چاہیے۔ اب جب گناہ ہی نہیں ہے تو توبہ کی جگہ ہی نہیں ہے، کوئی استغفار کی جگہ ہی نہیں ہے۔ لیکن بچوں کی ایج اگر انسان نہ دیکھے پڑھاتے وقت، ممکن ہے انسان ایسی بات کہے تو بچہ بوجھ کا احساس کرے، بچہ برڈن کا احساس کرے۔ حضرت لقمان جانتے ہیں ابھی زکوٰۃ کیوں میں کہہ دوں اس کے لیے، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ اس راستے میں سختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیٹا گھبراؤ نہیں، کوئی روک دے تو رکنا نہیں، حق ہے بولنا ہے بولو، اچھائیاں ہیں بولو، گناہ دیکھے تو روکو، تم بھی رکو، دوسروں کو بھی روکو۔ حضرت لقمان نصیحت کرتے چلے جا رہے ہیں، وغدد من وشد فی مشیک۔ یہاں تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا، حضرت لقمان کہتے ہیں اپنی زندگی میں اعتدال اور بیلنس کو برقرار رکھو بیٹا۔ وقصد فی مشیک، مشی کے 2 معنی ہیں، ایک چلنے میں بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے، اتنے تیز نہ چلو کہ گر جاؤ، اتنے آہستہ بھی نہیں کہ کاروان سے پیچھے رہ جاؤ۔ یار بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اتنے دیر سے نہ چلو کہ قافلے سے پیچھے رہ جاؤ، اتنی تیزی سے بھی نہ دوڑو کہ تم گر جاؤ۔ اپنے آپ کو گرنے سے بھی بچاؤ، پیچھے رہنے سے بھی بچاؤ، درمیان میں آ جاؤ تاکہ تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے۔ چلتے رہو لوگوں کے ساتھ، چلتے رہو دین کے ساتھ، چلتے رہو مذہب کے ساتھ، اس کو بیلنس کو برقرار رکھو۔ یہاں پر پہنچ کر یہ خطیب کہتے ہیں، اس لیے غدیر کے میدان میں پیغمبر اسلام نے کہا جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آگے آ جائیں، جو آگے چلے گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، نقطہ اعتدال ولایت علی پر جمع ہو جاؤ تاکہ تم گمراہی سے بچ سکو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ وقصد فی مشیک، وقصد فی مشیک یعنی کیا؟ چلنے میں تیزی نہیں، آہستہ نہیں، درمیان میں ماڈریشن ہو، بیلنس ہو، ایک نہیں۔ وقصد فی مشیک کا مطلب ہے انسان اپنے اکنامک لائف میں، اقتصاد میں، کمانے اور خرچ کرنے میں وقصد فی مشیک۔ کچھ لوگ کماتے ہیں اسراف کر دیتے ہیں، اپنی ساری کمائی کسی ایک پروگرام میں لٹا دیتے ہیں، دوسرے دن فقیر ہو گئے، قرض دار دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، کون؟ کہاں پیسہ دے دو بھائی، کون سا پیسہ؟ کل تم نے قرضہ لیا تھا۔ اتنی ساری کمائی، پتہ نہیں یہاں پر نہیں ہے لیکن ہمارے ملکوں میں تو یہ زیادہ ہے، انسان زندگی میں کی کمائی ایک شادی کے پروگرام میں، ایک تقریب میں خرچ کر دیتا ہے، لٹا دیتا ہے، دوسرے دن قرض دار ہو جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، جتنی چادر اتنے پیر ہونے چاہیے، جتنی کمائی اتنا خرچ ہونا چاہیے، حد سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتے۔ نہ اسراف کی اجازت ہے نہ کنجوسی کی اجازت ہے۔ کچھ لوگ ہاتھ کھولتے ہی نہیں ہیں، جتنی بھی صلواتیں پڑھ لو ہاتھ نہیں کھلے گا نا۔ میرا جملہ مشہور ہے، لاسٹ ایئر میں نے پینڈیمک کے موقع پر کہا تھا، ہمارے زبان میں، ساؤتھ انڈیا میں زبان کو کہتے ہیں جیب، شاید گجراتی میں بھی بولتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا اسے جیب ہی کہتے ہیں گجرات میں۔ ایک ہے جیب، دوسرے ہے جیب، جیب اور جیب پاکٹ۔ اسلام نے کیا کہا؟ جیب کو بند رکھو، جیب کو کھلا رکھو تاکہ لڑائی جھگڑے نہ ہو اور لوگوں کی مدد ہو سکے۔ ہم نے کیا کیا؟ جیب کو بند رکھ لیا، جیب کو کھول دیا۔ جیب بند ہوتی ہی نہیں اور جیب کھلتا ہی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے وقصد فی مشیک میں کیا ہے؟ بیلنس ہونا چاہیے بابا، نہ سارا پیسہ لٹا دو، اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ اگر میں نے اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ بھی کر دیا تو فقہا کہتے ہیں اس خرچ میں خمس واجب ہے۔
اس خرچ میں کیوں؟ میں نے ضرورت نہیں تھی خرچ کرنے کی، میں نے خرچ کر دیا۔ خرچ پہ خمس واجب نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ پہ خمس واجب ہے، آپ کو دینا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اسراف کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں ایکسٹراویگنٹ کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہاتھ کھولتے ہی نہیں، کچھ لوگ اس طرف چلے گئے اسراف کی طرف، کچھ لوگ ہاتھ کھولتے ہی نہیں ہیں، کہ جتنا بھی کہو ہاتھ نہیں کھولیں گے۔ کہتے ہیں مولانا کی مثال دوں تاکہ آپ بور نہ ہو جائیں۔ ایک مولانا کے پاس لوگ آئے، انجمن والے، کمیٹی والے گئے، جماعت والے یہاں کی زبان میں، کہ مولانا کے پاس، مولانا آپ کے پاس پیسہ ہے الحمدللہ، کچھ دے دیجئے گا۔ تو مولانا نے کہا کس لیے؟ کہا اسکول کے لیے۔ تو مولانا نے کہا میرے بچے ہی نہیں ہیں اسکول جانے والے، تو میں کیوں اسکول کو پیسہ دوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ مولانا ہاسپٹل کے لیے دے دیں۔ اس کے بعد جماعت والے کہ ہاسپٹل کے لیے دے، کہا ہم کبھی بیمار نہیں ہوتا، ہم ہاسپٹل کے لیے پیسہ نہیں دیں گے، اس کے لیے پیسہ نہیں دیں گے، اس کے لیے پیسہ نہیں دیں گے، اس کے لیے پیسہ نہیں دیں گے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ چلو یہ زندگی کے لیے پیسہ نہیں دے رہے ہیں، اب تو بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، چلو قبرستان کے لیے مانگ لیتے ہیں۔ اور بیچارے وہ گئے جماعت والے قبرستان، مولانا قبرستان کے کمپاؤنڈ کے لیے پیسہ چاہیے، دیوار لگانی ہے، کمپاؤنڈ وال کے لیے پیسہ چاہیے۔ تو مولانا نے مسکرا کر کے قبرستان کے لیے کمپاؤنڈ کی کیا ضرورت ہے بھیا، جو زندہ ہے وہ جیتے جی اندر نہیں جائے گا، جو مر گیا ہے وہ باہر نہیں آئے گا۔ قبرستان کو کمپاؤنڈ وال کی کیا ضرورت ہے؟ کمپاؤنڈ وال تو لوگوں کے لیے چاہیے، ہم زمین پروٹیکٹ کرتے ہیں، ایسا نہیں کمپاؤنڈ وال نہیں ہونی چاہیے۔ کہ جو زندہ ہے وہ اندر نہیں جائے گا، جو اندر ہے وہ باہر نہیں آئے گا، اس کے لیے کمپاؤنڈ وال کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اس کے لیے بھی نہیں دیں گے۔ اب مر رہے تھے، آخری لمحات زندگی کے، لوگ پہنچ گئے، چلو اب تو دیتے، شاید کچھ سارا دے کے چلے جائیں گے۔ سرانے پہنچ گئے، مولانا آپ نے زندگی پر کچھ دیا نہیں، اب جا رہے ہیں تو کچھ دے کر چلے جائیے۔ تو مولانا نے مسکرا کر کہا جان دے رہا ہوں اور کیا دوں، جان دے رہا ہوں اور کیا دوں، جان ہی دے رہا ہوں میں آپ کے لیے، کمیونٹی کے لیے جان دے رہا ہوں، جا رہا ہوں اس بزم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور کیا چاہیے تمہیں؟ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہاتھ کھولتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو ہاتھ اتنا کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہاتھ پوری جائیدادیں، پوری پراپرٹیز ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی۔ کیوں؟ یہ دیکھیے اسلام کا پیغام دیکھیے گا، وقصد فی مشیک، تدبیر کہتے ہیں ہماری روایتوں میں، تدبیر یعنی پلاننگ، اپنی زندگی کی پلاننگ، اکنامکس کے لیے بھی، اقتصاد کے لیے بھی، خرچ کے لیے بھی پلاننگ چاہیے۔ پیسہ سب خرچ کرتے ہیں، اگر صحیح خرچ کرنا سیکھنا ہو تو حضرت خدیجہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیے، پتہ چلے گا خرچ کرنا بھی ہے تو کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یا اللہ، یہ وقت بھی ساتھ نہیں دیتا ہے۔ وقصد فی مشیک سمیٹ دیا میں نے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اپنی آواز کو نیچی رکھو، یہ مجھے چھوڑ کے آپ لوگوں کے لیے۔ وغضض موافقت، اپنی ویلیوم کو، گلے کی ویلیوم کو کم رکھو، ٹون کو کم رکھو۔ وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بہت چلانے والوں کی مثال گدھوں کی مثال ہے، وہ بہت چلاتے ہیں، چیختے ہیں۔ یہاں پر ایک ظریف نقطہ ہے کامنٹری کا، یا کہ نہ ہے کہ آواز کم کرو کا مطلب آواز کم کر ڈالو، آواز کم کرو کا مطلب جہاں تمہارا محل نہیں ہے بات کرنے کا وہاں بات مت کرو، تمہارا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ جہاں تمہیں بلایا نہیں گیا ہے وہاں مت جاؤ بھیا، جہاں تم سے کہا نہیں گیا بات کرنے کے لیے وہاں بات مت کرو، جہاں میرے بات کی ویلیو نہیں ہے وہاں میں بات کیوں کروں، جہاں میں بات کرتا ہوں تو اس بات کی کوئی ویلیو لوگ نہیں دیں گے۔ اگر بلایا گیا ہوں بات کرنے کے لیے تو 1 گھنٹے سے زیادہ بھی ہو جائے تو صبر کر لیجیے، جہاں جگہ نہیں ہے تو انسان کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے چھٹے امام فرماتے ہیں جس گھر میں تمہیں بلایا نہیں گیا مہمان اس گھر میں مت جاؤ۔ اگر تمہیں ذلیل کر دیا جائے تو گھر والوں کو بلیم نہ کرنا، اپنے آپ کو بلیم کرنا، اس لیے کہ میں وہاں چلا گیا جہاں مجھے بلایا نہیں گیا۔ یہ اسلامی اصول ہیں، اسلامی پرنسپلس ہیں۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ تو کہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی جی؟ یاد ہے آپ کو؟ قیامت کی عدالت بہترین عدالت ہے، ذرہ برابر وہاں چیز کوئی مخفی نہیں ہوگی۔ انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنے آپ کو
اپنے آپ کا خیال کرے، بیلنس کو برقرار رکھے، اسلامی اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ پرنسپل سے زندگی خوبصورت بنتی ہے، صرف زبانی جمع خرچ سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی۔ آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں انسان کو آخرت کی چیزوں کو اٹھا کر لے جانا، یہ مارکیٹ ہے۔ وہ آخرت خرچ کرنے کی جگہ ہے، یہ جگہ کمانے کی جگہ ہے۔ جتنا ہمارے پاس ثواب ہوگا، جتنی ہمارے پاس نیکیاں ہوں گی، آخرت میں ہم مالدار ہوں گے۔ جتنا ثواب کم ہوگا، جتنی نیکیاں کم ہوں گی، آخرت میں ہم فقیر ہوں گے۔ دنیا میں فقیر اور امیر کا اعتبار آخرت میں یہ نہیں ہے۔ آخرت میں یہ دیکھا جائے گا نیکیاں کس کے پاس زیادہ ہیں، کس کے پاس کم ہیں۔ نیکیاں کمانے کا وقت کبھی کبھار آتا ہے، وہ نیکیاں کمانے کا وقت کو غنیمت سمجھیں۔ یہ فرش عزا پر ہم اس لیے آتے ہیں، یہ نیکیاں کمانے کی جگہ ہے، یہ اچھائیاں کمانے کی جگہ ہے، یہ ثواب کمانے کی جگہ ہے۔ اس غم میں رو تو ثواب ملے، رلاؤ تو ثواب ملے، رونے کی صورت بناؤ تو ثواب ملے، تبرک تقسیم کرو تو ثواب ملے، عزاداروں کی خدمت کرو تو ثواب ملے۔ کتنا ثواب اس در پہ، جگہ جگہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اگر انسان غافل ہو جائے تو انسان غافل ہے۔ اللہ نے دروازہ کھلا رکھا تھا ثواب کمانے کا۔ آج ہم مجلسوں میں بیٹھ کر کسی کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے ذکر کرنے میں ثواب ہے۔ نام لکھتا ہوں میں عباس کا کسی کاغذ پر، کہتے ہیں روایتوں میں کہ جب تک کسی بزرگ شخصیت کا، کسی امام کا، ولی کا تم کاغذ پر نام لکھو گے، جب تک وہ نام کاغذ پر رہے گا، لکھنے والے کو ثواب ملے گا۔ اس کاغذ کو دیکھنا ثواب، اس کاغذ پر لکھے ہوئے نام کو پڑھنا ثواب، لکھنا ثواب، اور دوسروں کو پڑھ کر سنانا ثواب ہے۔ آج ہم صفحہ دل پر کس کا نام لکھنے بیٹھے ہیں؟ یہاں پر ابو الفضل العباس کا نام لکھنے بیٹھے ہیں، جو علی کی نماز تہجد کا نتیجہ ہے۔ مولا کائنات نے کہا تھا بیٹا عباس میں نے تجھے نماز شب میں مانگا ہے، پروردگار ایسا بیٹا دے جو میرے بیٹے حسین کے دشت کربلا کے کام آئے۔ کیا مقصد ہے دیکھیے گا، کیا پلاننگ ہے دیکھیے گا، میرے حسین کے کام آئے۔ حضرت ام البنین نے تربیت کی، دونوں کی تربیت، چاہے باپ اور ماں دونوں مل کر تربیت کرتے ہیں۔ حضرت ام البنین کو سلام انشاءاللہ میں اشارہ کروں گا زیارت کی مجلس میں، خواتین کربلا سے، کربلا کے بعد اور کربلا کے پہلے کربلا میں کیا رول رہا ہے۔ ان میں سے ایک خاتون ام البنین ہے، شہیدوں کی ماں، شہید کی زوجہ اور شہیدوں کی ماں، 4 بیٹے اس ماں نے دشت کربلا میں حسین پر قربان کر دیے۔ 4 بیٹوں کے پھر بیٹے بھی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے بھی ہیں کہ 2 بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے، سب کو قربان کر دیا۔ شہیدوں کی ماں، علامہ ذیشان ندر جوادی کہتے ہیں مولا کائنات نے عباس کے چہرے کو دیکھا جب پیدا ہوئے تھے آپ، یہ کون آیا ہے آج گھر میں؟ علی بھی خود مسکرا رہے ہیں، ضرور اس کو علم ملے گا، ابھی سے تیور بتا رہے ہیں، ابھی سے جو تیور ہیں بازوؤں کے بتا رہے ہیں اس کو علم ملے گا۔ تو حضرت عباس کے چہرے کو دیکھ کر مولا کائنات نے کہا میں اس کو علمدار بنا دوں گا، میں اس کو علمدار بناؤں گا۔ تو پیچھے سے ام البنین کی آواز آئی یا ابا الحسن میں اس کو وفادار بناؤں گی۔ علمدار بنایا علی نے، وفادار بنایا ام البنین نے۔ یہ با وفا علمدار جب کربلا میں آیا تو زینب و کلثوم کی ڈھارس بن گیا، زینب و کلثوم کی امید بن گیا۔ جب بھی کوئی زینب کے سامنے کربلا کی تاریخ بیان کرتا اور یہ کہتا کہ کربلا کے واقعے کے بعد تمہاری چادر چھینی جائے گی، تو بے دھڑک زینب کبریٰ کہتی کس میں ہمت ہے جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اس کے سر سے چادر چھینی جائے، کس میں ہمت ہے۔ لیکن جب عباس آخری رخصت کے لیے آئے، زینب کبریٰ زمین پر بیٹھ گئی۔ بھیا لوگ کہا کرتے تھے مجھے یقین نہیں آتا تھا، لیکن آج تم مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ زینب کو یقین ہو گیا یہ چادر چھینی جائے گی۔ پتہ ہے جب غم بڑھتا ہے تو پیروں کی طاقت چھن جاتی ہے۔ زینب دشت کربلا پر بیٹھ گئی۔ عباس آئے امام کے پاس، ہاتھ میں تلوار لیے، علم لیے، مشق سکینہ لیے کہ
کہ آقا اگر جنگ کی اجازت نہیں ہے، آقا اگر جہاد کی اجازت نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں بلند ہیں، العطش العطش کی آوازیں بلند ہیں، اتنا تو اجازت دے دیں، یہ عباس بچوں کے لیے پانی لے آئے گا۔ مشق سکینہ ہاتھ میں لی، علم لیا، پرچم کو حسین نے دیکھا، پرچم کی طرف ایک طرف لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پرچم کی دوسری طرف لکھا ہوا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ حسین نے پرچم کو جھکایا اور اپنی انگلی سے نیچے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کون شخصیتیں ہیں جو اپنے زندگی کے خوبصورت رشتہ داروں کو، خوبصورت اصحاب کو، اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا بھیا عباس جاؤ، تمہیں اللہ کے حوالے کیا۔ عباس مقتل کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں ایک 4 سالہ بچی نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے قریب بلایا، کہا بچوں مشکیزیں لے آؤ، تمہارے چھوٹے چھوٹے مشکیزیں لے آؤ، میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ اور میرا چچا پانی کے لیے گیا ہے، وہ سقائے اہل بیت ہے، وہ سقائے سکینہ ہے، وہ پانی ضرور لے آئے گا، لیکن بچوں یاد رکھنا یہ سکینہ وعدہ کرتی ہے جب تک تم نہیں پیو گے سکینہ پانی نہیں پیے گی، سکینہ پانی نہیں پیے گی۔ مصائب کی شب ہے، مصائب کی رات ہے، بڑی رات ہے۔ گئے عباس مقتل میں، لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے گئے، سپاہیوں کو بھگایا، فرات پر قبضہ کیا، گھوڑے سمیت آپ فرات میں اترے، پانی ہاتھ میں اٹھایا، پھر پانی پھینک دیا، مشکیزے میں پانی بھرا اور عباس خیمے کی طرف آنے لگے۔ کیا دیکھا عباس نے پانی پہ؟ چلو میں جو پانی اٹھایا تھا عباس نے کیا دیکھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں عباس نے سوچا میں نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک سکینہ پانی نہیں پیے گی عباس پانی نہیں پیے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، وفا کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ عباس تصویر دیکھے یا پانی سوچے، نہیں، وفا کا تقاضا یہ ہے کہ عباس پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ پھر پانی اٹھایا کیوں؟ یہ دشمن کو بتانا چاہ رہے تھے اے ظالموں تم ہمیں ناچار سمجھتے ہو، ہم چاہوں تو فرات پر قبضہ کر بھی سکتے ہیں۔ عباس نے پانی پھینک دیا۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ عباس اس باوفا کا نام ہے کہ جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے احتیاطاً سانس اپنی روک لیا۔ اے فرات کی ہواؤں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں، میرے دل میں داخل نہ ہونا، اس لیے کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ پانی خیموں تک پہنچ جائے۔ کہ جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے احتیاطاً سانس اپنی روک لی، عباس نے ارے خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ عمر سعد نے حکم دیا کہ عباس پر سب مل کر حملہ کرو۔ کسی نے نیزہ مارا، عباس کا دایاں ہاتھ قلم ہوا، کسی نے تلوار چلائی، عباس کا بایاں ہاتھ قلم ہوا۔ عباس نے دانتوں میں مشکیزے کو پکڑا، تیزی کے ساتھ خیموں کی طرف جا رہے تھے۔ ایک ظالم نے تیرے سے شعبہ مشکیزے پر چلایا، پانی نہیں بہ رہا تھا، عباس کی امیدیں عباس کی آس بہ گئی۔ اب جو علم جھکا پھر نہ اٹھا، کسی ظالم نے گرز لگایا، آنکھوں میں خون بھرنے لگا۔ عباس کو پتہ نہ چلا کس رخ پہ جا رہے ہیں۔ ظالموں نے حملہ کیا، فقطعوا ارباً اربا، ارے عباس کے بدن پر تلواروں کے کئی زخم آ گئے، گھوڑے سے گرنے لگے۔ خیمے کا رخ کیا، آقا ادرکنی، مولا ادرکنی، امام نے اپنی کمر پہ ہاتھوں کو رکھا۔ عباس بھائی
بھائی کی کمر کی طاقت ہوتا ہے. عباس تم نے میری کمر کو توڑ دیا. ادھر حسین پکارتے ہوئے مقتل پہنچے. عباس کے سر کو اٹھایا, اپنے زانوں پر رکھا. عباس نے اشارہ کیا, آقا ایک آنکھ میں تیر ہے, دوسری آنکھ میں خون ہے, اگر خون صاف ہو جائے تو میں آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں. میری ماں کہتی تھی جب میں دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے میں نے آپ کو دیکھا تھا. آقا یہ ارمان ہے آخری دیدار بھی آپ کا ہو. پھر یہ عباس سدھارا. حسین نے خون صاف کیا اور ایک وصیت, ایک سفارش حسین نے کی, بھیا عباس تم میرے بھائی تھے نا, زندگی بھر تم نے بھائی کہہ کے نہیں پکارا. جب بھی سامنے آئے کہا آقا مولا, دل ترس جاتا تھا کہ تمہاری زبان سے ایک مرتبہ بھائی کا ایک آواز سنوں. عباس کے لب ہلے, کہا بھیا خدا حافظ. بس ازاداروں میں نے ختم کی زحمت کو, بھیا خدا حافظ. کہا مولا ایک سفارش میری بھی ہے, ایک گزارش میری بھی ہے, ایک وصیت میری بھی ہے کہ موقع با بھیا میرے بدن کو خیمے کے قریب نہ لے جانا. ارے یہ عباس سکینہ کی پیاس سے شرمندہ ہے. یہ عباس سکینہ کی پیاس سے شرمندہ ہے. عباس نے حسین نے عباس کو فرات کے کنارے چھوڑا اور علم لیا, خیموں کی طرف آنے لگے. جب علم پر نگاہ سکینہ کی پڑی, ایک مرتبہ سکینہ نے بچوں کو قریب بلایا, آؤ بچوں میرا چچا آ رہا ہے, آؤ بچوں میرا چچا آ رہا ہے. جب علم کو خالی دیکھا, ارے عباس نظر نہیں آئے. سکینہ نے مشکیزہ اٹھایا, زمین پر پھینکا, دوڑتی ہوئی حسین کے قدموں سے لپٹ گئی. کہا بابا مجھے پانی نہیں چاہیے, بابا مجھے چچا چاہیے, بابا کربلا میں.